اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ماریا سیال ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل اسسٹنس۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ نوجوان وکلاء کو سینئرز کے آفس کا انتخاب کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو جب کوئی نوجوان وکیل ڈگری لے کے آتا ہے تو اس کو ظاہر ہے سینئر کے پاس کچھ ٹائم گزارنا ہوتا ہے۔ تو جب بھی وہ کسی سینئر کے پاس بیٹھنا چاہے، سب سے پہلے یہ دیکھ لے کہ سینئر جو ہے وہ کیا پروفیشنل وکیل ہے، کیا اس کا کیس ورک ہے، کیا وہ ریگولر پریکٹس کرتا ہے، کیا وہ ہارڈ ورک ہے اور دیانتدار بھی ہے، کیا وہ اچھی شہرت کا مالک ہے، چاہے وہ تحصیل لیول پہ کام کرنا چاہتا ہے جونیئر، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کے اندر، چاہے وہ ہائی کورٹ کے اندر۔ تو سب سے پہلے تو اس کو چوائس جو ہے اپنے سینئر کا، اپنے استاد کا، وہ دیکھ بھال کے کرنا چاہیے۔ اگر اس نے آفس جوائن کر لی ہے جس آفس کے اندر پروفیشنل مس کنڈکٹ نہیں ہوتا، ڈسپلن کا خیال رکھا جاتا ہے اور وہاں کیس ورک ہے اور وہاں جونیئر کو بہترین طریقے سے شوق سے سکھایا جاتا ہے، تو ایسا آفس جوائن کریں۔ اور جب آپ آفس جوائن کریں تو آپ جو ہے وہ سینئر کے ساتھ ریگولر کام سیکھنے کے لیے ریگولر ہو جائیں، اور اپنے سینئر کے ساتھ آرگومنٹس کے دوران وہ آپ اس کی جو بیلز کے اندر یا کراس ایگزامینیشن کے اندر یا فائنل آرگومنٹس جب ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں نوٹ کرتے جائیں، جو ریفرنسز آپ کا سینئر دے رہا ہے، جو لکوناز کنٹرڈکشن ہے وہ آپ ان کو نوٹ کریں۔ بلکہ آپ کو لائبریری مینٹین کرنی چاہیے، میجر ایکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ گھر کے اندر میجر ایکٹ ہونا چاہیے، اور رجسٹر جو ہے وہ تیار کریں۔ اس کے اندر جو بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں، فوجداری، دیوانی، فیملی، لیبر کا، ٹیکس کا کام، جو بھی آپ نے آفس جوائن کیا ہوا ہے، جو بھی آپ کا سینئر آپ کو سکھا رہا ہے، تو اس کے رجسٹر بنا کے علیحدہ علیحدہ اس کی چیزیں نوٹ کریں، اس کا جو لا ڈسکس ہوتا ہے اس کو نوٹ کریں، اور فنگر ٹپس پہ کوشش کریں کہ لا آپ کو فنگر ٹپس پہ آئے۔ آپ اس کو بار بار گھر کے اندر ریپیٹ کریں۔ جب آپ آفس سے گھر آتے ہیں تو اس کو ریگولر ٹائم ٹیبل بنانے پڑنے کا۔ تو یہ بھی نہ دیکھیں کہ سینئر جو ہے اس کے پاس گاڑی ہے اور اس کا بڑا آفس ہے، اس کے اندر جونیئر اتنے بیٹھتے ہیں اور وہ بڑے پیسے کماتا ہے، اور میں بھی جو ہے نا فوراً اپنا علیحدہ سے آفس بنا لوں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ کم سے کم 2 سال جو ہے وہ سینئر کے پاس کم سے کم گزارنے چاہیے، تبھی آپ جو ہے نا سیکھ پائیں گے اچھے طریقے سے۔ تو جلد بازی نہ کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے سینئر کے آفس کے اندر ٹائم گزاریں۔ پھر جب آپ کو سینئر اجازت دے، کوئی سینئر ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی جونیئر کو جب اس کو کام آ جائے اس کو کہے کہ آپ میرے پاس رہیں اور آپ اپنا آفس جو ہے اپنا علیحدہ نہ بنائیں۔ کبھی بھی جیلسی وہ نہیں دکھائے گا جو پروفیشنل وکیل ہوگا، تو آپ کو اجازت دے دے گا، اور آپ نے شارٹ کٹ رستہ کبھی اختیار نہیں کرنا، جس طرح دیکھا گیا پچھلے سالوں میں۔ آج کل بھی یہ ہو رہا ہے کہ نوجوان وکلا جو ہیں وہ بڑی گاڑیاں اور بڑے آفس دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، اور شارٹ کٹ رستہ اختیار کرتے ہوئے وہ اپنے علیحدہ آفس بنا لیتے ہیں فوراً، اور جو ہے نا تھانے کی دلالی شروع کر دیتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ وہ اے سی ڈی سی جج اور آئی اوز کے نام پہ پیسے لینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بھی راتوں رات امیر ہو جائیں۔ میرے بھائی، جو سینئر جس کے پاس گاڑیاں ہیں، جس کے پاس اچھا آفس ہے، جس کے پاس جونیئر ہیں، جس کے پاس کیس ورک ہے، اس کی آپ اس سے پوچھیں کہ کتنی محنت ہے، اس سینئر نے کتنی محنت کی ہوتی ہے، کتنے سال اس نے اسٹرگل کی ہوتی ہے، اس نے رات دن ایک کر کے، اس نے پروفیشنل مس کنڈکٹ نہیں کیا ہوتا، اس نے محنت کر کے پیسہ کمایا ہوتا ہے، اور اس کی اچھی شہرت اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کے کام کیے ہوتے ہیں، لوگوں کو لوٹا نہیں ہوتا اس نے۔ تو آپ جو ہے نا کبھی بھی جو ہے نا شارٹ کٹ رستہ اختیار نہ کریں۔ تھانے پہ جانے کی وکیل کو قطعاً ضرورت نہیں ہے، تھانے والے خود چل کے وکیل کے پاس آ جاتے ہیں، کیس بھی لوگ بھیجتے ہیں، کیس آ جاتے ہیں۔ آپ جو ہے ایمانداری سے کام کریں، محنت سے کام کریں، تو آپ کی شہرت اچھی ہو جائے گی۔ آپ پروفیشنل مس کنڈکٹ نہیں کریں گے، لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ محنت کریں، نتیجہ جو ہے وہ خود بخود شور مچا دے گا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ خود بخود آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نوجوان وکلا ہمارے معذرت کے ساتھ وہ کورٹ کے اندر سے دائرگی کی لسٹ لے کے لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں، شام تک وہاں پھرتے ہیں، پھر تھانے آ جاتے ہیں، لوگ کو گارنٹیاں دیتے ہیں کہ میں آپ کا کام کروا دوں گا، آپ اتنے پیسے مجھے دے دو، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو اس بات کی کہ یہ انویسٹیگیشن آپ کے حق میں ہوگی، یہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا۔
ये जज साहब से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरे भाई कोई वकील किसी केस के रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं दे सकता, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, ऐसा करना इंतहाई गलत है। आप वकील नहीं बल्कि आप जो है जलील हो गए माशरे के अंदर, और माशरा आपको वकील कबूल नहीं करेगा। हालांकि ये पेशा हमारा नोबल प्रोफेशन है, प्रोफेशन ऑफ लॉज इसको कहा गया है। तो ये माशरे के करीम होते हैं वकला भाई। बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि लाइसेंस भी नहीं होते और वकील बन के बैठ जाते हैं सीनियर के पास, फिर सीनियर को बदनाम करते हैं। तो मेरे भाई आप मेहनत करें, जब मेहनत करेंगे तो आप अच्छे वकील बन सकते हैं। सीनियर के पास, अच्छे सीनियर के पास, ज़िम्मेदार सीनियर के पास आप बैठ के काम करें। फिर बेशक अलहदा ऑफिस बना लें, आप अलहदा मेहनत करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें, आप जो है अच्छे वकील बन सकते हैं। तो कभी भी टोट दलाल ना बने। माशरे के अंदर जो है लोग जो है हर चीज़ नोट करते हैं। आपकी पूरी एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हर कोई नोट करता है, आपको लोग ज़्यादा जानते होते हैं। तो आप जो है शार्ट रास्ता कभी इख्तियार ना करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको रिस्क देगा। आप मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होगी। तो आप जो है वो रेगुलर हो जाए, मेहनती हो जाएं, आप जो है प्रोफेशनल बन जाएंगे तो आपको जो है वो ये माशरा जल्दी कबूल कर लेगा। आप जल्द ही अच्छे वकील बन सकते हैं। तो ये मेरा मुख्तसरन एक शॉर्ट सा लेक्चर था इस बाबत।